اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں معلمہ اسلامیات پشاور ماڈل اسکول فیز 5 سے آپ کو جماعت نحو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری پہلی زوم آن لائن کلاس تھی۔ اس سے پہلے 5 ویڈیوز لیکچرز آپ کو دیے جا چکے ہیں جو آپ کے نصاب سے متعلق تھے۔ آئیے ہم نحو کے میعاد اول کا نصاب دہرائے دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا میعاد اول کا نصاب۔ ہمارا جو پورا کورس ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول جو ہے سورہ انفال پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ حدیث مبارکہ پر، اور تیسرا حصہ اسباق پر۔ ہم اس میعاد اول میں جو ٹاپک پڑھیں گے، جو سورہ انفال حدیث اسباق میں، تو سورہ انفال میں ہم الدرس الثانی الف با جیم اور دال پڑھیں گے، جس میں سے ہم الف آپ کو پڑھا چکے ہیں اور با کا بھی آج ہم ختم کر چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 5، 6 اور 7۔ اسباق میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت اور اس کے علاوہ علم کی فرضیت اور فضیلت پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بچے آپ کو ہم زوم آن کلاس میں الدرس الثانی با کے سوالات جو ہے ہم سمجھا چکے ہیں۔ آئیں ذرا اس کو ہم دہرا دیتے ہیں۔ ہمارا مشقی جو سوال تھا، ہمارے تمرین کا جو پہلا سوال تھا، وہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں تھا۔ اب مال غنیمت بچے کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت سے مراد وہ مال جو کفار سے قوت و غلبہ اور لشکر کشی کی صورت میں حاصل کیا جائے، یعنی جنگ میں جو کفار سے جیت کی صورت میں، فتح کی صورت میں جو مال ملا، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، حدیث نبوی کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو بچے اس ارشاد کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے 5 حصے کرتے تھے۔ خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر دیتے اور 4 حصے مجاہدین کو عطا فرما دیتے تھے، یعنی پورے مال غنیمت کے 5 حصے فرماتے، 5واں حصہ نکال کے 4 حصے مجاہدین کے حوالے کر دیتے تھے، اور ان میں بھی سوار کو 2 حصے ملتے اور پیادے کو 1۔ سوار سے مراد جن کے پاس سواری ہوتی، 1 حصہ ان کا اور 1 ان کی سواری کا، چاہے وہ گھوڑا ہوتا، اونٹ ہوتا، جو بھی جانور ہوتا۔ اور پیادہ یعنی پیدل مجاہد کو جو بغیر سواری کے ہوتا، اس کو 1 حصہ ملتا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پانچواں حصہ ہوتا تھا، جو خمس تھا، اس کے پھر آگے 5 حصے کرتے تھے۔ پہلا حصہ اللہ نے جو فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کا حصہ، تو اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتے، اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے لیتے، اپنے اور اپنے گھر والوں کا خرچ اسی سے چلاتے، جو بچ جاتا اس سے سامان جہاد خریدتے اور مفاد عامہ کے لیے بھی اس کو خرچ کرتے تھے۔ ایک حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل قرابت سے مراد رسول اللہ کے رشتہ دار، رسول اللہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے۔ ان میں امیر، غریب، مرد اور عورت دونوں شامل تھے۔ ایک حصہ یتیموں کو، ایک حصہ مسکینوں کو اور ایک حصہ مسافروں کو دیتے تھے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مال غنیمت کا 5 حصے کرتے، 4 حصے مجاہدین کے حوالے کرتے، ایک حصہ اس کے آگے پھر 5 حصے کرتے، ایک اپنے لیے رکھ لیتے، ایک اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ایک یتیموں کو، ایک مسکینوں کو، ایک مسافروں کو عطا کرتے تھے۔ اچھا بچے، دوسرا سوال جو ہمارا میں نے آپ کو وضاحت کی، وہ ہے غزوہ بدر کے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر جو خصوصی انعام اور احسان کیا۔ غزوہ بدر بچے اسلام کا، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے، جس میں 313 مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے کفار کے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ کفار میدان جنگ میں پہلے پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اپنے لیے اچھی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا، پانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو ریتیلے علاقے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جہاں پاؤں رکھتے پاؤں دھنستے تھے، نہ پانی تھا، بہت مشکل ٹائم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے، مسلمانوں پر اپنے رحمتوں کی بارش فرما کر۔ تو پہلی بار بچے اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا وہ بارش کا انعام تھا۔ جنگ سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، جس سے مسلمانوں کو 3 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو کافی مقدار میں پینے کا پانی بھی مل گیا، اس کے علاوہ انہیں وضو اور غسل کے لیے بھی پانی مل گیا۔ دوسرا، بارش سے ریت جم گئی اور مسلمانوں کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا، جبکہ پانی کا بہاؤ کفار کی طرف تھا، اس لیے وہاں کیچڑ کی وجہ سے کفار کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ بارش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام یہ کیا کہ ہلکی اور ٹھنڈی ہوا چلا دی، جس سے مسلمانوں پر نیند طاری ہو گئی، یعنی ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ وہ ساری رات آرام سے سوئے، صبح جب اٹھے تو مسلمان تازہ دم تھے۔ ایک اور انعام اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ جب رسول پاک نے مسلمانوں کو اس کے متعلق بتایا تو ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور ان کا خوف
بھی جاتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فتح کی بشارت بھی دے رکھی تھی، جس کا اظہار انہوں نے مجاہدین سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے حوصلے اور بڑھ گئے اور ان کو تسلی ہو گئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مدد اس طرح کی کہ لگاتار آنے والے فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے لگاتار آنے والے فرشتے بھیجے جنہوں نے لشکر کفار میں تباہی مچا دی اور کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص معجزہ عطا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور لشکر کفار کی طرف پھینک دی۔ وہ لشکر ایک وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا، کوئی کھڑا تھا، کوئی لیٹا ہوا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کسی کی پشت سامنے تھی، کسی کا منہ سامنے تھا، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں ریت کے ذرے نہ گئے ہوں اور وہ دیکھنے سے محروم ہو گئے، اور وہ ایسے خوفزدہ ہوئے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جی بچے، اس کے علاوہ یہ دو سوالات کے علاوہ ایک عبارت اس میں آپ کو سمجھائی گئی، اور جہاد کے متعلق یہ آیت ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے۔ اب اس عبارت میں فتنے سے مراد زمین پر فساد ہونا ہے، اور سب سے بڑا فساد شرک یعنی مشرکوں کی حکمرانی ہے۔ مسلمانوں کو کفار سے اس آیت میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کفر اور شرک کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، یعنی مسلمان جہاد اس وقت تک جاری رکھیں جب تک تمام کفار مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تحت مسلمانوں کی حکومت ہو۔ رسول اللہ کی حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ زمین پر کوئی مکان اور خیمہ ایسا نہ رہے جہاں پر اسلام داخل نہ ہو۔ اللہ کا حکم اب بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا کہ مسلمان آپس کے اختلافات بھلا کر متحد ہو جائیں اور اللہ کے دین کا بول بالا کر دیں، تاکہ زمین پر کفر اور شرک کا فتنہ نہ۔ اچھا بچے، یہ تینوں سوالوں کو، دو سوال اور ایک عبارت کو تو ہم نے مختصر دہرائی کی۔ اب آپ کے گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 15 سورہ انفال الدرس الثانی با کے الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں۔ یہ بالکل آپ کے سامنے صفحہ نمبر 15 ہے، یہ الفاظ اور یہ معنی ہے، اس کو اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں اور ساتھ میں یاد ہی کریں۔ اللہ حافظ۔